بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ روس اور اسرائیل میں بڑی جاری رہی ہے، لیکن اب روس کی جانب سے اسرائیل کو باقاعدہ اوپنلی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے شام پر حملہ کیا تو اسرائیل کو اب اپنے بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے جو آج سے پہلے اس نے نہیں فیس کیے ہوں گے۔ بیسیکلی اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جا کر شام میں اسٹرائک کی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایرانی ایمبیسی پر حملہ کیا تھا۔ آپ اس بات کو سمجھے کہ ایران اور روس کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ کے مطابق اگر ایران پر حملہ ہوگا تو روس آگے آئے گا، اگر روس پر حملہ ہوگا تو ایران اس کے آگے آئے گا۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے F-35 اور دیگر طیاروں سے وہاں پر جا کے اسٹرائک کی ہے، جس کے نتیجے میں ایران کے کچھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ناظرین، اب دلچسپ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکہ نے اپنے میزائل اور دیگر سامان اسرائیل میں پہنچا دیے ہیں اور دوسری طرف روس بھی تیار ہے اور اس نے اپنے ایڈوانس ویپنز کو ایکٹیو کر رہا ہے۔ ایران نے بھی شام میں میزائل وغیرہ پہنچا دیے۔ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اگر روس اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو آپ کو اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ختم سے مراد کہ یہ جنگ جو ہے بیک فٹ پہ چلی جائے گی اور آپ کو روس بمقابلہ اسرائیل ہوتا نظر آئے گا۔ اب روس اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اسرائیل نے شام پر ایک بھی حملہ کیا تو اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، روسی افواج جو گولان ہائٹس پر ہائی الرٹ ہیں اور ان کے سامنے اسرائیلی افواج ہیں۔ اب اگر اسرائیل نے کوئی بھی حماقت کی تو سیدھی روس سے جنگ ہوگی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ روس کتنا پاورفل ہے اور وہ اسرائیل کے پرخچے اڑا دے گا۔ ناظرین، اصل میں اب دیکھنے والا یہ ہوگا کہ روس اور اسرائیل آپس میں لڑیں گے۔ وہ 16 لاکھ لوگ جو اسرائیل میں رہتے ہیں اور ان کے پاس روس کی شہریت بھی ہے اور وہ اسرائیلی فوج میں بھی شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پیوٹن ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ جو روسی اسرائیل میں رہتے ہیں، پیوٹن نے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ میرا ایک بھی پیسہ جو تم نے اسرائیل میں ضبط کیا ہے، یعنی روسیوں کا پیسہ، اس کو ضبط کرنے پر تم کو جو کنسیکوینسز ہوں گے اس کے وہ تمہیں فیس کرنے پڑیں گے، یعنی اس کے اثرات اور نتائج ناقابل برداشت ہوں گے۔ پھر کیا کریں؟ لیٹس سی، آگے اسرائیل حملہ کرنے میں پہل کرتا ہے تو ان کے سامنے دو اسٹریٹجیز ہوں گی۔ نمبر 1 کہ وہ ڈائریکٹ جواب دیں اسرائیل، اور یہ یاد رکھیے گولان ہائٹس پر ان کی فوجیں صرف تماشا دیکھنے نہیں، انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ اور اب تک تو صرف سین یہ تھا کہ اگر اسرائیل کوئی میزائل مارتا ہے تو وہ اس کو فضا سے روکیں گے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ وہ حملہ کریں گے تو جواب ملے گا۔ نمبر 2، روس میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں۔ روس ان کو اسلحہ فراہم کرے گا اور کہے گا کہ مارو ان کو، یعنی اسرائیل کو مارو، اور جتنا حملہ کر سکتے ہو کرو، میں تمہیں اس معاملے میں اس بات میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ دو سینیریوز بنتے ہیں اور اب اندازہ کریں کہ یہ معاملہ صرف یہی نہیں رکتا۔ ہوا یہ کہ اس وقت پیوٹن یعنی اس سارے معاملے میں وہ صف بندی کر رہا ہے اور نیٹو کے خلاف ایک اور نیٹو تیار کر رہا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک یونائٹڈ نیشن بھی بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ بنا رہے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں ہوا یہ ہے کہ نیتن یاہو، جس نے سارے قیدیوں کی فیملی سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے نیتن یاہو کے آفسز کے باہر جمع ہوئے ہیں۔ اس احتجاج میں آپ صرف اس خاتون کو دیکھیں جس نے ایک پلے کارڈ پکڑا ہوا ہے اور اس پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے ہوسٹیج ڈیتھ۔ ناظرین، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان قیدیوں کی جو فیملیز ہیں انہوں نے نیتن یاہو سے جا کے کہا ہے کہ اگر کسی بھی صورتحال میں آپ نے حماس کے ساتھ یہ ڈیل کینسل نہیں کرنی، ورنہ ہم مارچ لے کر آئیں گے اور پورے ملک سے اسرائیلی آئیں گے اور آ کر آپ کا گھیراؤ کر لیں گے۔ آپ نے کسی بھی صورتحال میں یہ ڈیل کینسل نہیں کرنی۔ اور نیتن یاہو ان کے سامنے بیٹھ کر وضاحتیں پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں وغیرہ۔ ناظرین، آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسرائیل کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ اسرائیل کی اس وقت پوزیشن بہت ویک ہے۔ ایک طرف تو ان کو حماس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، دوسری طرف حزب اللہ طاقتور ہو رہا ہے اور حزب اللہ نے ان پر ایک سٹرائکس کی ہیں اور باقاعدہ ڈرونز بھیجے ہیں ان کی طرف۔ اور کہانی میں اب نیا ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ روس نے اسرائیل کو یہ باقاعدہ اوپنلی یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے شام میں کوئی بھی ایئر سٹرائک، کوئی بھی حملہ کیا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ناظرین، نیتن یاہو اب جو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں یہ سب بے فائدہ ہیں، کیونکہ اسرائیلی آرمی چیف کی طرف سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی وہ رپورٹ انہوں نے امریکہ کو ارسال کی، امریکہ کو بھیجی، اور امریکہ نے اس رپورٹ کے تناظر میں جو ایک پرپوزل، ایک پلان ان کو بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے اسرائیلی افواج نکل جائیں گی، ان کو بے دخل کیا جائے گا اور وہاں پر
مسلم عرب افواج تعینات ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ مسلم افواج وہاں پر رہیں گی، امن قائم کرنے کی کوشش کریں گی، اس دوران وہاں پر ایڈ بھی پہنچائی جائے گی، یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس دوران حل کیا جائے گا۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل دی ورلڈ اکارڈنگ ٹو می کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔